السلام علیکم۔ میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 1345 کوڈ کی جو بک ہے پرنسپلز آف کامرس یعنی کامرس کے اصول یا تجارت کے اصول، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے، اور آج سے آنورڈ ہم اس بک پر ایک کمپلیٹ لیکچر سیریز سٹارٹ کریں گے، یعنی اس کے امپورٹنٹ کوسچنز، اس کے گیسٹ پیپرز، پاس پیپرز وغیرہ کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو پیپر کے اندر آنے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ آپ نے اس بک کو یاد کرنے کی یا رٹے لگانے کی کوشش نہیں کرنی، صرف آپ نے ان لیکچرز کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ لیکچرز دیکھ لیے تو آپ کا پیپر 100% شورٹی کے ساتھ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ آپ نہ صرف پاس ہو سکتے ہیں بلکہ اس کورس میں بہت اچھے گریڈز بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان لیکچرز کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے، اور کسی بھی چیز کو فالو کرنے کی، کسی بھی چیز کو پرچیز کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس لیکچر میں ہم سب سے پہلا یونٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے، اور یونٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس کامرس، کاروبار اور کامرس کا تعارف، یعنی کاروبار کیا ہوتا ہے اور کامرس کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، ان کی خصوصیات وغیرہ سب کچھ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا پہلا ٹاپک جو ہے نا کاروبار کیا ہوتا ہے، اس کا تعارف، اس کی تعریف، اس کی خصوصیات، اس کی اقسام اور اس کی اہمیت اور فوائد وغیرہ جو ہے نا، یہ والا انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایک کوسچن لازمی آتا ہوتا ہے، اور میں نے کئی پیپرز کے اندر دیکھا ہے یہی پہلا کوسچن تھا کہ کاروبار کا تعارف کروائیں، کاروبار کیا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات، اس کی اقسام اور اس کی اہمیت و فوائد، ان میں سے کوئی دو چیزیں وہ دے دیتا ہے کہ کاروبار کی اقسام اور اس کی اہمیت اور فوائد بیان کریں، کاروبار کی خصوصیات اور اس کی اہمیت اور فوائد بیان کریں۔ تو اس طرح کر کے نا ایک کوسچن لازمی آتا ہے، یعنی 20 نمبر پکے ہیں آپ کے یہاں سے۔ تو چلیں جی، پہلا کوسچن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کاروبار کا تعارف، کاروبار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کاروبار کی تعریف لکھیں۔ کاروبار جو ہے نا یہ کوئی ایسا انسانی عمل ہے، کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے، کوئی مشغلہ ہے جس میں اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے پیدائش دولت یا اس کا حصول ہو۔ مطلب آسان لفظوں میں آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دولت کا حصول یا منافع کمانا ہو۔ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا انسانی عمل جس میں آپ اشیاء کی یعنی چیزوں کی خرید و فروخت کر کے منافع کمانے کی غرض سے وہ کام کر رہے ہوں، اس کا مقصد منافع کمانا ہو، دولت کمانا ہو، تو اس سرگرمی کو، اس عمل کو ہم کاروبار کہیں گے۔ بہت آسان سی تعریف ہے، کوئی اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس کا مقصد منافع کمانا ہو چیزوں کی خرید و فروخت کر کے، تو اس کو ہم کاروبار کہیں گے۔ اوکے جی، اس کے بعد یہاں پہ کاروبار کا تھوڑا سا تعارف اور بھی آپ لکھ لیں۔ عموماً کاروبار، تجارت اور بیوپار میں کوئی تخصیص نہیں، یعنی کوئی فرق نہیں، جیسا کہ دوسرے علوم و فنون اور سائنس میں ہے، کاروبار کو بھی اسی نہج پر رکھا جاتا ہے، لہٰذا تجارت اور بیوپار اسی کی شاخیں ہیں کاروبار کی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیں کاروبار کی خصوصیات، کاروبار کی کریکٹرسٹکس آف بزنس، فیچرز آف بزنس، یعنی اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ پہلی اس کی خصوصیت ہے یہ ایک اقتصادی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اثر اقتصادیات پر ہوتا ہے، مختلف شعبوں پر، جیسے کہ بینکنگ ہے، انشورنس، ٹرانسپورٹ، صنعتوں وغیرہ کے میں روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے کاروبار، ٹھیک ہے، اور اس سے معیشت کی ترقی کا باعث بنتا ہے یہ۔ مطلب کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں، بینکنگ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو بینکنگ میں روزگار کے مواقع ہیں، اب آپ کے کاروبار کی وجہ سے بینکنگ میں لوگوں کا روزگار ہے۔ اس کے بعد انشورنس کمپنی ہیں، ٹرانسپورٹرز جو ہوتے ہیں جو آپ کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، تو وہ بھی کرایہ لیتے ہیں، ان کا بھی روزگار ہے۔ اسی طرح صنعتوں والے ہیں، کوئی چیز بنانے والے، تجارت کرنے والے جو آپ کی چیزیں آگے بیچیں گے، تو جس طرح مطلب وہ بننے کے عمل سے لے کر استعمال ہونے تک وہ چیز جہاں جہاں جائے گی وہ ان لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنے گی، تو یہ ایک اقتصادی سرگرمی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر کسی بھی معیشت کی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کاروبار جو ہے یہ کسی بھی ملک کی صنعتی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اقتصادی سرگرمی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری اس کی خصوصیت ہے خرید و فروخت، کہ کسی بھی کاروبار کی بنیادی سرگرمی جو ہوتی ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے، تجارت، جس میں خام مال، پلانٹ، مشینری، اسٹیشنری، پراپرٹی وغیرہ کی خریداری شامل ہے، اور دوسری طرف یہ تیار شدہ اشیاء کو صارفین، تھوک فروش اور خوردہ فروشی وغیرہ کو فروخت کرتا ہے۔ اچھا، پہلی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید کرنی ہے، خام مال ہے، پلانٹ ہے، مشینری، اسٹیشنری وغیرہ آپ نے خریدنی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ نے پروڈکٹس تیار کر کے بیچنے ہیں، ان کی فروخت کرنی ہے۔
تو اس لیے یہ خرید و فروخت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے منافع کا حصول۔ اب کاروبار کی جو مین خصوصیت ہے نا، سب سے بڑی خصوصیت وہ یہی ہے کہ منافع کا حصول، اس کا مقصد ہوتا ہے منافع کمانا۔ منافع کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کی طرف ایک اشارہ ہے، جو کہ کاروبار کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ کاروبار کا بنیادی مقصد عام طور پر اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور فروخت کے ذریعے سب سے اعلیٰ ممکنہ سطح پر منافع کمانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بھی آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ کاروبار کا مین مقصد جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ منافع کمانا۔ اس میں ہم چیزوں کی خرید و فروخت اس لیے کرتے ہیں تاکہ منافع کمایا جا سکے، دولت کمائی جا سکے۔ اس کے بعد سرمایہ بھی کاروبار کا بنیادی اور لازمی جزو ہے۔ کوئی بھی کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے تو وہ سرمایہ سے ہوگا۔ کوئی شخص بھی سرمایہ کے بغیر کاروبار کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذاتی سرمایہ کم ہونے کی صورت میں بینکوں سے قرض لے کر بھی کاروبار چلایا جاتا ہے، تو سرمایہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، اس میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خطرے اور غیر یقینی صورتحال بھی اس میں ہوتی ہے۔ کاروبار اور خطرہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ خطرہ ہر کاروبار سے منسلک ہے۔ کاروبار میں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا اشیاء کا مقابلہ، اشیاء کا خراب ہونا، چوری ہو جانا، فیشن میں تبدیلی آ جانا، سیلاب، زلزلے، آگ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے عوامل جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان سے کاروبار کے جو مالک ہے اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں مطلب غیر یقینی صورتحال ہو سکتی ہے، اس میں نفع بھی آ سکتا ہے، نقصان بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ کاروبار ایک وقت کی سرگرمی نہیں، یہ مسلسل عمل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ یہ اشیاء کی خدمات کی پیداوار اور تقسیم کا ایک مسلسل عمل ہے۔ کاروبار کو بڑھانے اور منافع حاصل کرنے کے لیے اسے باقاعدگی سے چلایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد روزگار ہے۔ کاروبار کو ذریعہ روزگار کے طور پر بھی شروع کیا جاتا ہے۔ کاروبار کوئی بھی ہو، یہ بہت سے لوگوں کے روزگار کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں اقتصادی سرگرمی میں بھی۔ مثلا جو کاروبار کے ملازمین ہوتے ہیں، ایجنٹس وغیرہ، ان کی روزی کا باعث ہوتا ہے جو کاروبار ہے۔ ایک اچھا کاروبار نہ صرف مالکان کو فائدہ دیتا ہے بلکہ یہ بہت سارے دوسرے جو اس کے ورکرز ہیں ان کو بھی مدد فراہم کرتا ہے، یعنی روزگار فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تنظیم ہے۔ کاروبار میں تنظیم ہوتی ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کاروبار بغیر کسی مینجمنٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ کاروبار کے تمام امور میں رابطہ قائم رکھتی ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کی نومی خصوصیت ہے لین دین میں باقاعدگی۔ کاروبار کے تمام امور اور لین دین میں باقاعدگی اور تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی آپ نے مسلسل چلنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنا موبائل کسی دوسرے شخص کو بیچ رہا ہے تو یہ کاروبار نہیں کہلائے گا، لیکن اگر یہی شخص فارغ وقت میں موبائل فون کا باقاعدہ خرید و فروخت سے نفع کماتا ہے تو یہ کاروبار کہلائے گا۔ مطلب وہ مسلسل وہ کام کرتا ہے، تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہے اس کام کو، تو پھر تو وہ کاروبار ہے۔ لیکن اگر ایک ہی موبائل اس نے سیل کیا اور چھوڑ دیا تو یہ کاروبار نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ایک سماجی سرگرمی ہے۔ کاروبار ایک سماجی اقتصادی سرگرمی تو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سماجی سرگرمی بھی ہے۔ کاروبار سوشل ذمہ داری کے علاقے میں چلتا ہے۔ کاروبار میں معاشرے کی طرف کچھ ذمہ داری ہے اور اس کے نتیجے میں اس سے مختلف سماجی گروپوں جیسے سرمایہ کاروں، ملازمین، گاہکوں، کریڈٹ وغیرہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ سماجی سرگرمی ہے مطلب سوشل، معاشرے کے اندر رہ کر کی جانے والی سرگرمی ہے جس میں دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد حکومتی کنٹرول ہے۔ اس پر کاروباری ادارے جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے کنٹرول کے تابع ہوتے ہیں۔ انہیں حکومت کی طرف سے نافذ کردہ یعنی مخصوص کیے گئے جو قوانین ہوتے ہیں، قانون اور قاعدے اور اصول، قواعد و ضوابط، ان پر کاروباری ادارے کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تخلیقی اور متحرک۔ جدید کاروبار جو ہے وہ تخلیقی اور فطرت میں متحرک ہے۔ کاروباری ادارے کو اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور تقسیم کے لیے تخلیقی خیالات، نقطہ نظر اور تصورات کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے نئے نئے اور جدید طریقوں کو متعارف کروایا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، تو جدید نظریات بنتے ہیں، خیالات بنتے ہیں، تصورات بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں آپ کوئی چیز سوچتے ہیں، تخیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جائز منافع کا ذریعہ ہے۔ کاروبار کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی نفع کہلاتی ہے، لیکن نفع کمانے کے لیے تاجر کو کسی قسم کی غلط بیانی یا دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ جائز منافع ہے۔ اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے منافع کو ایک حد تک ہی رکھے، یعنی زیادہ لوٹ نہ مچائے۔ اس کے بعد گاہکوں کی تسکین ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کاروبار کے مرحلے کو روایتی تصور سے جدید تصور میں بدل دیا گیا ہے۔ گاہکوں کا اطمینان تمام معاشی سرگرمیوں کا اہم مقصد ہے، یعنی آپ کا گاہک مطمئن ہونا چاہیے آپ پر۔
جدید کاروبار میں اشیاء کو مناسب قیمت پر فروخت کرنے سے صارفین کی تسکین ہوتی ہے، مطلب چیز نئی ہو، اس کی قیمت مناسب ہو۔ کاروبار کا مقصد صارفین کو بڑھانا اور پرانے گاہکوں کو برقرار رکھنا ہے، یعنی ایک اچھا کاروبار جو ہے اس میں آپ گاہک زیادہ کرتے ہیں، نئے گاہک، نئے کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں، اور پرانے کسٹمر جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس برقرار رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور پھر وہ کہے جی اس کے پاس تو دوبارہ جانا ہی نہیں ہے، یہ تو ظالم ہے یا غلط یا گھٹیا چیز دیتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہیں جی کاروبار کی اقسام۔ اب کاروبار کو نا مختلف قسموں کی بیس پر کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہے جس کی اقسام ہم یہاں پر پڑھیں گے، ایک کیٹیگری نیکسٹ ہمارا جو چھٹا اور ساتواں آٹھواں یونٹس ہے نا، میرے خیال میں پانچواں چھٹا ساتواں یونٹ ہے، وہاں پہ بھی ہم کاروبار کی کچھ اقسام پڑھیں گے، لیکن وہ اور ہوں گی، یہ اور ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ کاروبار کی ہم جو اقسام پڑھیں گے نا وہ ہوں گی فنکشن کی رسپیکٹ سے، یعنی اس کا جو کام ہے نا کاروبار کے کسی بھی بزنس کے کام ہیں، فنکشن ہے، عمل ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے۔ تین کیٹیگریز ہوں گی، ایک ہوگی مینوفیکچرنگ، یعنی جس میں آپ نے کوئی چیز بنانی ہے۔ دوسری ہوگی ٹریڈنگ، جس میں آپ نے کوئی بنی بنائی چیز بیچنی ہے۔ تیسری ہوگی سروسز، ٹھیک ہے، سروسز بزنس، جس میں آپ نے خدمات فراہم کرنی ہے۔ یہ میں ڈیٹیل سے آگے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چوتھی جو ہے نا وہ بھی ڈسکس کی جائے گی، وہ ہے ہائبرڈ کاروبار۔ تو یہ ہم ون بائی ون یہاں پہ پڑھیں گے، لیکن نیکسٹ جو پانچواں چھٹا ساتواں ہے نا آپ کا یونٹ، اس میں آپ بزنس جو ہے اس کی اور بھی ٹائپس پڑھیں گے۔ اچھا، وہ ہیں آرگنائزیشن کی بیس پہ، اس میں ایک آپ پڑھیں گے سول پروپرائٹرشپ، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بزنس کی ٹائپ ہے پروپرائٹرشپ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے جی پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ کے علاوہ وہاں پہ آپ ایک اور کیٹیگری پڑھیں گے، وہ ہوگی جوائنٹ سٹاک کمپنیز، ٹھیک ہے، جوائنٹ سٹاک کمپنیز۔ اچھا، اب یہ بھی کاروبار کے ٹائپس ہیں، یہ بھی کاروبار کی کیٹیگریز ہیں، ٹائپس ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے کام کی بنیاد پر، یعنی کاروبار میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کا مطلب ہے جس طرح فیکٹریاں کارخانے جو ہیں وہ بناتے ہیں کوئی چیز، تو یہ ایک بزنس ہے۔ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنی بنائی کوئی چیز خرید لی، اس کو آگے زیادہ قیمت پر بیچ دیا، یہ ٹریڈنگ ہے۔ تجارت جس طرح دکانوں والے ہیں، شاپنگ مال ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، مطلب انہوں نے کوئی چیز بنانی نہیں ہے، بس صرف بیچ دینی ہے۔ اس کے بعد سروسز ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہوگا کہ یہ لوگوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، جیسے ہوٹلز ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ سارے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹیچر جو ہے یہ بھی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہائبرڈ کاروبار ہوگا، وہ انہی کا مکسچر ہوگا، مطلب ان تینوں چیزوں کو مکس کر دیا جائے نا جس کاروبار میں، مطلب ایک ایسا کاروبار ہے جو کوئی چیز بنا بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، تو ایٹ دا ٹائم مطلب دو یا تین قسم کے کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو ہائبرڈ کاروبار بولیں گے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم فنکشن کی بیس پر نا کاروبار کی کیٹیگریز پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے مینوفیکچرنگ بزنس، یعنی کارخانہ سازی کا کاروبار۔ مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے نا کارخانہ سازی، اس کاروبار میں آپ خام مال لے کر انہیں تیار شدہ اشیاء میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی خام مال سے آپ چیزیں تیار کرتے ہیں۔ خام مال کیا ہوتا ہے؟ را مٹیریل۔ جس طرح آپ نے اگر جوتے بنانے ہیں تو آپ پلاسٹک لے آتے ہیں، پلاسٹک کے یا ربڑ کے آپ نے بنانے ہیں، یا جس بھی چیز کے بنانے ہیں، تو وہ خام مال ہوگا، اس سے آپ نے وہ چیز تیار کرنی ہے۔ یا جس طرح آپ نے روئی لے آنی ہے، اس کا دھاگا بنانا ہے، پھر اس سے کپڑے تیار کرنے ہیں، تو یہ خام مال ہے۔ روئی کیا ہوگی؟ وہ خام مال ہوگی۔ اچھا، اس میں خام مال استعمال ہوتا ہے، مزدور استعمال ہوتے ہیں، فیکٹری اوور ہیڈ استعمال ہوتا ہے، مطلب فیکٹری میں جو مشینری وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں استعمال کر کے آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، اس کو ہم مینوفیکچرنگ بزنس بولتے ہیں۔ سمپل سادہ الفاظ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، صرف آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ کارخانہ سازی کا کاروبار کیا ہوتا ہے۔ اس میں فیکٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، وہ چیزیں مختلف بناتے ہیں، اس میں مشینری اور روبوٹس، کمپیوٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں، مزدور بھی استعمال ہوتے ہیں، خام مال استعمال ہوتا ہے، بس۔ اس کے بعد ہے تجارتی کاروبار، میں نے آپ کو بتایا ہے مرچنڈائزنگ بزنس یا ٹریڈنگ بزنس ایک ہی چیز ہے۔ اس کاروبار میں کیا کیا جاتا ہے کہ تھوک قیمت پر، یعنی ہول سیل قیمت پر چیزوں کو خریدا جاتا ہے، اور پھر خوردہ قیمت یعنی ریٹیل پرائس پر، پرچون پر ان کو بیچا جاتا ہے۔ مثال آپ دے سکتے ہیں، جیسے ایک دکاندار ہے، اب وہ چینی بناتا نہیں ہے، لیکن وہ چینی کو خریدتا ہے، وہ اس کی پوری ایک بوری خرید لیتا ہے، اور وہ ہوتی ہے ہول سیل پر اس کو ملتی ہے۔
لیکن آگے وہ اس کو پرچون ریٹ پر بیچتا ہے، مطلب 1 1 کلو 2 2 کلو 4 4 کلو کر کے، اس طرح کر کے وہ اس کو بیچتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے تجارتی کاروبار کی۔ جتنے بھی دکانیں ہیں، شاپنگ مالز ہیں، یہ سارے آپ اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں تجارتی کاروبار کی۔ ایک تھوک فروش جو ہے نا، تجارتی کاروبار کو بڑی مقدار میں ڈسکاؤنٹ فراہم کرتا ہے۔ جو ہول سیلر ہے، ہول سیل پر اس کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، پھر آگے ریٹیلر جو ہے وہ اس ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے منافع کماتا ہے۔ بس سادہ الفاظ میں یہی باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہی آپ نے لکھنی ہے بس۔ اس کے بعد ہے سروسز بزنس۔ سروسز بزنس میں وہ تمام کاروبار شامل ہیں جو لوگوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سروسز فراہم کرتے ہیں۔ اس میں سروس سیکٹرز ہو سکتے ہیں، کاروبار بینک ہو سکتے ہیں، انشورنس کمپنیاں، قانونی ادارے، ڈاکٹر، انجینئر، اشتہاری ایجنسیاں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز وغیرہ، یہ ساری سروسز ہیں، خدمات ہیں۔ اب خدمات اچھا 3 قسم کی ہیں۔ خدمات کو نا آگے مزید 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی بزنس کو نا یہ جو خدمات والا ہے اس کی 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے تفریحی خدمات، دوسری کیٹیگری ہے ذاتی خدمات، تیسری ہے پروفیشنل خدمات۔ لیکن یہ ہیں سارے سروسز بزنس ہی، مزید آگے ان کو تقسیم کر دیا گیا نا آسان بنانے کے لیے۔ اچھا، تفریحی خدمات وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں، جیسے فلم ہے، تھیٹر، سینما، سیر و سیاحت، ٹیلی کام، ٹیلی ویژن وغیرہ، یہ ساری چیزیں سیر و تفریح فراہم کرتی ہیں، اس لیے یہ تفریحی خدمات کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ذاتی خدمات، پرسنل جو سروسز ہیں، اگر آپ کسی کی ذاتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو یہ اس کی ذاتی خدمات کہلائیں گی، جیسا کہ ریسٹورنٹ ہیں، ڈاکٹر ہے، کلینک وغیرہ ہے۔ آپ لوگوں کی ذاتی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کی صحت ہے، ان کی کھانا وغیرہ ہے، تو اس میں جو خدمات فراہم کی جاتی ہیں یہ ذاتی خدمات ہیں۔ اس کے بعد پروفیشنل خدمات ہیں۔ پروفیشن کے اندر، کاروباروں کے اندر، کاروباری سرگرمیوں کے اندر اگر آپ کسی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہ پروفیشنل خدمات ہوں گی، جیسے وکیل ہیں، آپ کو آپ کے کیسز کے اندر آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، چارٹر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ ساری پروفیشنل خدمات کہلائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی ہائیبرڈ کاروبار۔ اب ہائیبرڈ کاروبار یہ کاروبار کی وہ قسم ہے جس میں کاروبار کی باقی تمام اقسام کو اکٹھا کر کے، یکجا کر کے، گاہکوں کی تسکین کے لیے اکٹھا کر دیا جاتا ہے باقی تمام اقسام کو، تو اس کو ہائیبرڈ کاروبار کہتے ہیں۔ اس کو ہم باقی کاروباروں کا مجموعہ بھی بولتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، جیسے ایک ہوٹل ہے، ہوٹل اب کھانا تیار بھی کرتا ہے اور پھر گاہکوں کو پیش بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، مطلب خدمات والا سروسز بزنس بھی کرتا ہے اور مینوفیکچرنگ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مینوفیکچرنگ اور سروسز دونوں شامل ہو گئے۔ تو 2 کاروبار یا 3 کاروبار مل جائیں تو اس کو ہائیبرڈ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہائیبرڈ برانڈز ہیں پاکستان میں، جیسا کہ گل احمد والے ہیں، وہ کپڑے تیار بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں بھی ہیں، تو مینوفیکچرنگ بزنس بھی کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے آئیڈیاز یا اپنے سٹورز کے ذریعے وہ فروخت بھی کرتے ہیں، تو مطلب ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہے ٹریڈنگ بزنس یا مرچنڈائزنگ بزنس، وہ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں، کاروبار کی ہم نے 3 اقسام پڑھی۔ ایک ہم نے پڑھا مینوفیکچرنگ بزنس، جس میں آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، خام مال سے چیزیں تیار کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹریڈنگ بزنس، جس میں آپ بنی بنائی چیز کو آگے فروخت کرتے ہیں خرید کے۔ اس کے بعد سروسز بزنس ہے، سروسز جس میں آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ہم نے 3 قسم کی اور بھی سروسز پڑھی، مطلب یہی سروسز ہیں لیکن ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ ایک سروسز ہم نے انٹرٹینمنٹ والی پڑھی جو سیر و تفریح والی ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ۔ اور دوسرے قسم کی جو سروسز ہیں وہ ہم نے ذاتی سروسز، پرسنل پڑھی، پرسنل سروسز۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھی جو پروفیشنل سروسز ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 قسم کی ہم مزید سروسز ہم نے پڑھی، یہ اسی سروسز کی 3 ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہائیبرڈ پڑھا بزنس، جس میں ان تینوں یا ان میں سے کوئی سے 2 کاروبار مکس کر دیے جائیں تو اس کو ہائیبرڈ بزنس بولیں گے۔ اس کے بعد معاشی نظام کی اقسام ہے، یہ فی الحال میں یہاں سے سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک ہی کنسیپٹ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کو یہ والا جو کوسچن ہے نا یہ کمپلیٹ کروا دوں پہلا۔ تو اس کا یہ نیکسٹ پارٹ ہے نا اس کوسچن کا، وہ آتا ہے کاروبار کی اہمیت اور اس کے فوائد، یعنی یہ اہم کیوں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کے فائدے کیا ہیں۔ اچھا، اب کاروبار جو ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹلی جو اس کا اونر ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو یہ نفع پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بہت سارے فائدے پہنچاتا ہے، اس کو لوگوں کو بہت ساری خدمات کاروبار کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں، روزگار فراہم کیا جاتا ہے، اس طرح کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اس کی خدمت ہے، معاشرے کی خدمت، یہ اس کا پہلا بڑا فائدہ ہے۔
کاروبار کا مقصد ہوتا ہے معاشرے کے لیے مختلف خدمات فراہم کرنا، معاشرے کے افراد کو ان کی پسند، ان کے ذوق، ان کے معیار کے مطابق اشیاء کی فراہمی ایک اچھے کاروبار کے بدولت ہی ممکن ہے۔ اس لیے کوئی اچھا کاروبار ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہ پہلی اس کی خوبی یا اس کی آپ اہمیت کہہ سکتے ہیں یا اس کا فائدہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ ہے منافع کا حصول۔ کاروبار کا سب سے اہم مقصد اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا اس کی خصوصیات میں بھی کہ منافع کا حصول، منافع کمانا کاروبار کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کاروبار منافع دینے کی بجائے خسارے میں یعنی گھاٹے میں، نقصان میں چل جاؤ تو وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کاروباری مالکان نئے نئے طریقے بھی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی کسی کاروبار میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر کاروبار کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے لیبر کا کام کم ہو جاتا ہے، کام جلدی ختم ہو جاتا ہے، ہفتوں اور مہینوں کا کام گھنٹوں میں ختم کر لیا جاتا ہے اور منافع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد روزگار کی فراہمی، یہ بھی اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ یعنی کاروبار کوئی بھی جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈھیر سارے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے، روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے سرمایہ داروں، صنعت کاروں، صنعتی کارکنوں، پروفیسر، ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹ، وکیل، بینک وغیرہ، سارے ایسے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو کاروبار کوئی بھی جب شروع ہوتا ہے یہ ڈھیر سارے لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے، جو بھی اس کے ورکرز ہوتے ہیں، جو بھی اس کے امپلائیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معاشی ترقی کا بھی ضامن ہے۔ آپ نے اوپر بھی پڑھا کہ یہ ایک معاشی سرگرمی ہے، یعنی اس سے معیشت سٹرونگ ہوتی ہے ملک کی۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار ہوتا ہے اس کے اندر موجود وسائل کا اچھے طریقے سے استعمال، ٹھیک ہے۔ اب اس کے وسائل اس میں ڈھیر سارے ہوں لیکن اگر استعمال ہی نہ ہو تو وہ کس کام کے ہیں۔ جب بھی کسی ملک کے اندر، اب مثال کے طور پر خام تیل نکلتا ہے کسی ملک سے، تو اب اس پہ ڈھیر سارا کام ہونا ہوتا ہے باقی۔ جب وہ نکالا جاتا ہے پھر اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے ڈیزل، پیٹرول وغیرہ یہ چیزیں الگ کی جاتی ہیں، پھر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کام کس نے کرنا ہے؟ یہ فیکٹریوں نے کرنا ہے کام، کارخانوں نے، مشینوں نے کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ کام کریں گے، کاروبار ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے معاشی ترقی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد قرضہ کی سہولت۔ کاروبار کی معاشی اور مالی حیثیت اگر زیادہ مستحکم ہو تو مالیاتی ادارے اسے آسانی سے قرضہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ایک کامیاب کاروباری شخص کاروبار کو منظم طریقے سے چلاتا ہے تاکہ کاروبار کو معاشی ترقی اور زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ اس کے بعد ہے کاروبار میں وسعت۔ کامیاب کاروبار آدمی کو کاروبار میں اتنی لچک پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو وسیع کر سکے۔ مطلب اس کا کاروبار اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس نے شروع کر دیا بس وہی لے کر چلنا ہے، وہ آگے اس کو مزید وسیع، اس کو مزید کشادہ بڑا کرتا جائے۔ اگر کاروبار کو چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جائے تو اس کو منظم طریقے سے چلا کر نہ صرف گاہکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے اور اس میں مزید وسعت بھی دی جائے۔ اس کے بعد ہے جی رازداری، پرائیویسی۔ ایک اچھے کاروباری نظام میں رازداری کا عوامل شامل ہے۔ کاروبار کی تشکیل شدہ کاروباری پالیسیوں اور حسابات کو نشر نہیں کیا جاتا، اور کاروبار کے اندر موجود ملازمین اور عملہ کسی بھی قسم کا راز کسی دوسرے سے بیان نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے کاروبار ترقی بھی کرتا ہے اور زیادہ منافع بھی کماتا ہے۔ اس کے بعد ہے عوام کا اعتماد۔ یہ بھی فائدہ ہے اس کا، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یعنی کاروبار اگر رجسٹرڈ ہو تو اس سے دوسرے کاروبار کی نسبت عوام کا اعتماد زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ مطلب وہ کسی بھی حکومتی ادارے، پبلک جو گورنمنٹ ہے، اس سے رجسٹرڈ ہو آپ کا بزنس تو لوگ زیادہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے۔ اگر کاروبار اپنے گاہکوں کے ساتھ بددیانتی یا دھوکہ دہی کرے، ان کی ضروریات کو مد نظر نہ رکھے تو اسے عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے جی احساس ذمہ داری۔ ایک اچھے اور کامیاب کاروبار کی یہ خوبی ہے کہ اس میں موجود کام کرنے والا ہر ملازم احساس ذمہ داری کے جذبہ سے سرشار ہو۔ ہر فرد محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے اور کاروبار کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد تحقیق و تجربہ۔ کاروبار میں اگر سرمایہ کی مقدار زیادہ ہو تو کاروباری مالکان اپنی پیداواری اشیاء کا معیار بہتر بنانے کے لیے تجربہ گاہوں کا قیام کرتا ہے تاکہ تجربہ کار ماہرین کی بدولت ملازمین کو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ٹریننگ کے موقع فراہم کیے جائیں اور پیداوار میں مزید اضافہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سرمایہ کاری کو فروغ۔ کاروبار کا مقصد ملکی بچتوں کو کارآمد اور نفع بخش طریقے سے استعمال میں لانا۔ ایک کامیاب کاروبار میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع میسر آتے ہیں جس کی بنا پر لوگ اپنے بیکار رقوم یعنی رقم جو پیسہ ہے بیکار، اس کو کاروبار میں لگا کر اسے آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ مطلب ایسے لوگ جو کاروبار نہیں کر سکتے
وہ بھی کسی اور کاروبار میں سرمایہ کاری کر کے انویسٹمنٹ کر کے اپنے پیسے کو کام میں لا سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے. تو یہ تھے سارے کاروبار کے فوائد یا اس کی اہمیت آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے فیچر خصوصیات ایک جیسے ہی ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہیں. اس میں سے کوئی 8-10 جو ہے نا وہ آپ یاد کر لیجئے جو آپ کو آسانی سے یاد رہ سکتے ہیں. ان کی ہیڈنگز آپ یاد کر لیجئے. باقی میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے. جس طرح میں نے باتیں سمجھائی ہیں اسی طرح آپ اپنے الفاظ کے اندر اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک ہم نے پہلا جو کوسچن ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے اندر ہم نے کاروبار کی تعریف، اس کا تعارف، اس کی خصوصیات، اس کی اہمیت و ضرورت یا اس کے فوائد اور اس کی جو اقسام ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں. اب اس میں سے کوسچن جو ہے نا وہ شارٹ کر سکتا ہے، مطلب وہ اس کی اقسام اور خصوصیات کو ملا لے گا، یا خصوصیات اور فوائد اور اہمیت کو ملا لے گا، یا اقسام اور فوائد اور اہمیت کو ملا لے گا، اور ساتھ پہلے پوچھ لے گا کہ کاروبار کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کریں یا اس کا تعارف کروائیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں. اسی طرح آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے جیسے میں نے سمجھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کر دیتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو امپورٹنٹ کوسچن ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. اور اگر آپ کو اس بک کے اسی طرح کے تمام ویڈیو لیکچر چاہیے ہوں، اس کے گیسٹ پیپرز، پاسٹ پیپرز آپ کو چاہیے ہوں، آپ اس کی شارٹ ٹرم میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.